الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حضرات، اس وقت حج کا زمانہ ہے. جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ان کے لیے بھی، اور جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے مگر وہ ابھی تک ارادہ نہیں کر سکے، ان کے لیے بھی کچھ گزارشات آج سامنے رکھی جائیں گی. پہلی چیز تو یہ ہے کہ حج کیا ہے اس کو ہم سمجھیں، تاکہ اسی کے مطابق اس کی اہمیت بھی ہمارے پروگرام میں ہو سکے. حج یہ ایک ایسا فریضہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا گیا اور زندگی میں ایک مرتبہ انسان پر اس کو عائد کیا گیا ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس گھر کا حج ان لوگوں پر فرض فرمایا ہے جو صاحب استطاعت ہوں، اور اگر کوئی کفر کرے، انکار کر دے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے مستغنی ہے، بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے. یہاں پر حج کی آیت کے ساتھ ہی یہ کفر کا جو لفظ استعمال کیا گیا یہ بھی بہت غور طلب ہے. یہ اس اعتبار سے بہت ہی غور طلب ہے کہ حج کی فرضیت کے ساتھ یہ کہا گیا کہ اگر اللہ کا کسی نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کہ اللہ تعالیٰ کوئی محتاج نہیں ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں گے تو اس کی عظمت اور بڑائی میں اضافہ ہوگا، اور اگر ہم اس کی عبادت نہ کریں تو اس کی عظمت گھٹ جائے گی. نہیں، اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، تمام مخلوقات اس کی محتاج ہے اور وہ مستغنی ہے ہر اعتبار سے. تو یہاں حج کی فرضیت کے ساتھ جو کفر کا لفظ استعمال کیا گیا کہ وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہ کریں، گویا کہ وہ کفر کا طریقہ اختیار کر رہے ہیں. اس لیے یہ بہت سنگین اور سیریس قسم کا مسئلہ ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح حدیث مشہور بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی عمارت جن 5 اہم ستونوں پر ٹھہری ہوئی ہے، پلرز آف اسلام، ارکان اسلام جس کو ہم کہتے ہیں، ان میں سے 5واں جو فریضہ ہے وہ حج کا ہے، یعنی یہ رکن اسلام ہے. اور اگر کوئی اس کو ڈھا دے تو گویا کہ وہ بلڈنگ کی جو مضبوط ستون ہے وہ اس کو گرا رہا ہے. جب پلر کو گرا دیا جائے تو عمارت کسی بھی وقت ڈہ سکتی ہے، گر سکتی ہے، کلاپس ہو سکتی ہے. تو حج اسلام کا ایک رکن ہے. اگر کوئی اس کے مطابق عمل نہ کرے تو گویا کہ وہ اسلام کے ایک رکن کو گرا رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، یا ایوہ الناس قد فرض اللہ علیکم الحج فحجوا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حج فرض کیا ہے، تم اس فریضے کو ادا کرو. اور آپ سے پوچھا گیا اسی آیت کریمہ جو سورہ آل عمران کی یہ آیت ہے کہ اس میں استطاعت کا لفظ جو کہا گیا ایبیلٹی، کہ اس کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے، کون لوگ مستطیع ہیں. ہمارا اپنا استطاعت کا ایک پیمانہ ہو سکتا ہے، مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیمانہ کرائیٹیریا مقرر فرمایا اس کو ہم دیکھیں ذرا. آپ سے جب پوچھا گیا تو دارقطنی کی حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا الزاد والراحلہ، استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس زاد سفر توشہ ہو اور سواری ہو، یعنی ٹراولنگ کا انتظام ہو اور کھانے پینے کا بندوبست ہو، تو حج ایسے آدمی پر فرض ہو جاتا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ڈیفینیشن ہے استطاعت کے بارے میں. اس کو بہت آسان الفاظ میں ہم اگر آج کی اصطلاح میں سمجھنا چاہیں، سواری کا مطلب کیا ہے؟
اور توشے کا مطلب کیا ہے اس کو اگر سمجھنا چاہیں، آج کل حج کے زمانے میں بہت سارے گروپ لیڈرز کی طرف سے حج کے حوالے سے ایڈورٹائزمنٹ کیا جاتا ہے. وہ حج کا پورا پروجیکٹ اور پیکیج دیتے ہیں کہ آپ اگر حج ہمارے ساتھ کریں تو اتنا خرچ ہوگا وغیرہ وغیرہ. اس میں سے جو سب سے کم ہے منیمم، اگر وہ رقم آپ کے پاس ہے تو سمجھ جائیے کہ حج آپ پر فرض ہو چکا ہے، کیونکہ اس سے جو اضافہ ہوگا وہ لگژری ہے کہ کوئی 3 اسٹار حج کی سروس دے رہا ہے، کوئی 4 اسٹار دے رہا ہے، کوئی 5 اسٹار دے رہا ہے، تو یہ تو آپ کی اپنی سہولت کی باتیں ہیں. مگر کم سے کم اگر اتنا پیسہ آپ کے پاس ہے تو اس کا معنی ہے کہ حج شرعی اعتبار سے آپ پر فرض ہو چکا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث ہے، من اراد الحج فلیتعجل. جو آدمی حج کا ارادہ کر لے، یعنی جو صاحب استطاعت ہو اور اس معیار کے مطابق اس کے پاس رقم ہو، تو اس کے لیے ایک اور ہدایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور وہ ہدایت کیا ہے؟ جلدی سے جلدی اس فریضے کو ادا کرے. کیوں جلدی فریضے کو ادا کرے؟ کیونکہ اگر آدمی غور کرے، زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں. آج ہم صحت و سلامتی کے ساتھ دولت مند ہیں، تندرست ہیں، نہیں معلوم کل کا دن کیا خبر آنے والی ہے. تو کل کا پچھتاوا، کل کی حسرت سے بچنے کے لیے نبوی ہدایت یہ ہے کہ جب حج فرض ہو جائے تو اس کو جلدی سے جلدی کرو، اس کو مقدم کرو، اس کو پرائرٹی کی بنیاد پر یعنی ترجیحی بنیادوں پر اس فریضے کو ادا کرو. اور باقی جو چیزیں ہیں، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ صاحب استطاعت ہیں مگر حج انہوں نے ادا نہیں کیا ابھی تک، فرض حج. اور کیوں نہیں ادا کیا؟ ان کی اپنی ترجیحات ہیں، ان کی اپنی پرائرٹیز ہیں. کسی کی پرائرٹی یہ ہے کہ میں اپنے کاروبار کو وسعت دوں، اس کے بعد حج کروں گا. کسی کی پرائرٹی یہ ہے کہ میں گھر خریدوں، اس کے بعد میں حج کے لیے جاؤں گا. کوئی یہ کہتا ہے کہ گھر کا ایکسٹینشن کروا لوں اور اس کے بعد میں حج کے لیے جاؤں گا. یہ ہماری ترجیحات ہیں. کیا ان ترجیحات کی بنیاد پر کوئی چیز جو اسلام میں فرض اور رکن اسلام ہو اس کو پیچھے کیا جا سکتا ہے؟ اگر آپ شرعی دلائل پر غور فرمائیں تو گھر خریدنا یہ بے شک جائز ہے مگر رکن اسلام نہیں، یہ فرض نہیں ہے. آپ کرائے سے بھی رہ سکتے ہیں، آپ ایکسٹینشن کروا سکتے ہیں اب یا حج کے بعد، 1 سال کے بعد یا 2 سال کے بعد بھی کروا سکتے ہیں. یا اسی طریقے سے کاروبار یہ جائز ہے. آپ کی ایک دکان ہو، حلال طریقے سے 2 ہوں 4 ہوں الحمدللہ، مگر اس کاروبار کی وسعت کے لیے کیا حج جیسے فریضے کو مؤخر اور ڈیلے کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. یہ ہے ترجیحی بنیادیں. ہمارے پاس حج جو لیٹ ہوتا ہے اس کی وجہ عام طور پر یہ نہیں ہے کہ پیسہ یا استطاعت نہیں ہے، بلکہ ڈیلے ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی ترجیحات کو اپنے ذہن کے مطابق بنایا، شریعت کے مطابق نہیں بنایا. شریعت نے جس چیز کو رکن اسلام اور فرض کہا ہے اس کو ہم پہلے ادا کرتے اور بعد میں جو چیز جائز ہے اس کا نمبر رکھتے. مگر ہماری ترجیحات الٹی ہو گئیں کہ جو چیز جائز ہے اس کو ہم نے نمبر 1 پر رکھا ہوا ہے کہ میں جب تک اپنا ذاتی گھر خرید نہ لوں، جب تک میں گھر کے اندر گھر خریدنے کے بعد بھی کیا وہ رک جاتی ہے آدمی کی ضرورت؟ نہیں، بلکہ اس کے بعد ایکسٹینشن کی ضرورت پیش آتی ہے، اس کے بعد کاروبار کی ضرورت پیش آتی ہے، کاروبار میں وسعت کی ضرورت پیش آتی ہے. تو اسی طرح سے آہستہ آہستہ مختلف ضروریات کی بنیاد پر حج جیسا رکن اور فریضہ اسلام اس کو لوگ مؤخر کر دیتے ہیں. تو یہ صرف ہماری اپنی ترجیحات، ہمیں اپنے طور پر طے کرنا چاہیے کہ کس چیز کو ہم زیادہ اہمیت دیں اور کس چیز کو کب اور کیسے ادا کریں. اور اس کے بعد جو دوسری چیز خواتین کے بارے میں اسی کے اندر ایک شرط کے طور پر کہ صاحب استطاعت ہونے کے لیے یہ جو شرطیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ محرم کا ساتھ ہونا بھی ضروری ہے. محرم یہ شرعی بات ہے، یعنی اس کے ساتھ اس سفر حج کے اندر اس کا شوہر اگر نہیں تو پھر کوئی ایسا معزز رشتہ دار جس کے ساتھ اس کی شادی نہ ہو سکتی ہو، جیسے باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے وغیرہ وغیرہ، ان میں سے کوئی ایک کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے. اور یہ شرعی شرط ہے. یہاں پر بھی بعض لوگ
شرعی شرط کو دھوکے کے ذریعے سے بدلنا چاہتے ہیں. سفر جو کہ ایک مقدس ترین سفر ہے، اس کا پہلا قدم دھوکے کے ذریعے سے اٹھایا جائے تو اس میں کیا خیر و برکت ہوگی. آپ ایمبیسی کو کسی بھی طریقے سے دھوکہ دے کر ویزا حاصل کر سکتے ہیں. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایمبیسی کی شرط ہے کہ اس کے اندر محرم کی سرٹیفکیٹ لگائی جائے، اس کے اندر محرم کے خانے میں لکھا جائے کہ تمہارے ساتھ کون جا رہا ہے. آپ چاہے کسی کو اپنا چچا بنا لیں، آپ چاہے کسی کو اپنی خالہ کے روپ میں پیش کریں، چاہے کسی کو کوئی اور روپ میں پیش کریں، مگر کیا شرعی طور پر بھی یہ درست ہو سکتا ہے؟ کیا علیم بذات الصدور، جو اللہ تعالیٰ دل کی حالت سے واقف ہے، اس کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے؟ جب استطاعت نہیں ہے تو اس دھوکے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا کہ آپ کے پاس استطاعت نہیں. اگر ایسی سچویشن ہے کہ کوئی خاتون اتنی مجبور ہے کہ کوئی بھی اس کے پاس محرم نہیں ہے تو حج اس پر فرض نہیں ہوگا، کیونکہ وہ استطاعت کی جو بنیادی ایک شرط ہے وہاں مس ہو رہی ہے. اگر واقعی ایسی کوئی سچویشن ہو یا ایسی کوئی بات بن جائے، بہرحال یہ نہ ایمبیسی کی شرط نہ یہ ٹریول گروپ لیڈرز کی شرط ہے. اگر کوئی اس طرح سے کسی کو جو کہ محرم نہیں ہے، محرم اس کے اندر ثابت کر بھی دیتا ہے تو وہ چیز شرعی اعتبار سے درست اور جائز نہیں ہوگی. اور اس کے بعد دوسری جو چیز سمجھنے کی ہے کہ یہ جو فریضہ حج جو زندگی میں ایک مرتبہ صاحب استطاعت لوگوں پر فرض کیا گیا ہے، اس کی ادائیگی کیسی ہونی چاہیے اور اس کے اندر کیا خیر و برکت رکھی ہوئی ہے. جو چیز زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہو، ہم جان سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنی زیادہ خوبیاں ہوں گی اور اس کے تقاضے بھی کتنے زیادہ ہوں گے، کیونکہ زندگی میں ایک مرتبہ ہے تو اس کو اسی اعتبار سے انجام بھی دینا چاہیے. اسی لیے قرآن کریم میں حج ہی کے بارے میں جیسے بتایا گیا، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ حج جو لوگ ان مقررہ دنوں میں اس کی نیت کر لیں تو پھر گناہوں سے چھوٹے بڑے ان کو بچنا چاہیے. اور پھر اس کے اندر جو ایک خاص بات بتائی گئی، وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ تم اپنے ساتھ زاد سفر توشہ اس کا اہتمام کرو. اور وہ سب سے بڑا اور عمدہ توشہ کون سا ہے؟ وہ تقوی کا توشہ ہے، عمل کا توشہ ہے، اخلاص کا توشہ ہے، جو حج کے سفر میں قدم قدم پر مطلوب ہے. آدمی حج کے سفر کے لیے ارادہ کر کے گھر سے نکلے، احرام کا کپڑا اپنے ساتھ رکھے اور لینڈ ہونے سے پہلے احرام باندھ دے، اور میقات پر پہنچنے کے بعد لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ بلند کرے. اور فرشتوں کی طرف سے اگر یہ کہا جائے لا لبیک ولا سعدیک لک، تمہارے لیے کوئی لبیک نہیں، تمہارے لیے اس سفر میں کوئی خوشبختی نہیں ہے، تو یہ کتنے محرومی کی بات ہوگی. مگر کس کے لیے یہ کہا جائے گا؟ کس کے لیے یہ نیت کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا؟ وہ لوگ جو حج کے سفر پر گئے مگر رب العالمین نے جو شرائط رکھی ہیں دولت کمانے کی اس کو انہوں نے مس کر دیا، حرام، ناجائز اور غلط طریقوں سے دولت کمائی، اور اسی سے آپ حج کے سفر پر جا رہے ہیں. لبیک آپ کہہ رہے ہیں، وہاں سے کہا جائے گا لا لبیک ولا سعدیک، تمہارے لیے اس سفر میں کوئی خوشبختی نہیں، کوئی نیکی نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر آدمی کا یہ سفر اخلاص کے بجائے ریاکاری، دکھاوا، دنیاوی غرض و غائب ان چیزوں کے اندر رہ جائے تو پھر وہ سفر مقدس سفر نہیں بنتا، اور وہ سفر کا جو اجر و ثواب ہونا چاہیے وہ اجر و ثواب اس طریقے سے اس کو نہیں مل سکتا. اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو ہم ذہن میں رکھیں، الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کہ اگر کوئی حج مبرور کر کے واپس آتا ہے تو جنت اس کے لیے یقینی بن جاتی ہے. جنت کی یہ گارنٹی ان نبی کی طرف سے دی جا رہی ہے جو وحی کی روشنی میں کوئی بھی بات فرماتے ہیں. یعنی یہ گارنٹر اصل میں کون ہے؟ اللہ رب العالمین خود ہے، کہ وہ لوگ جو اس طرح کا حج کر کے حج مبرور واپس لوٹیں ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جنت ان کے لیے یقینی ہے. اور حج مبرور کیسے ہوتا ہے؟ ایک اور صحیح حدیث میں اس کی وضاحت کی گئی، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه، کوئی ایسا حج کر کے واپس آئے جس میں گناہوں سے بچا رہے تو وہ ایسے واپس لوٹے گا
جیسے کہ نیا بچہ دنیا میں جب پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، اس کو کوئی گناہ اور کوئی آلودہ نہیں ہوتی اس کی زندگی، اسی طرح سے حاجی صاحب جب حج کر کے واپس لوٹیں گے معصوم بچے کی طرح سے وہ گناہوں سے دھل دھلا کر پاک و صاف ہو کر واپس لوٹیں گے، بشرطے کہ وہ اس طرح سے حج کریں۔ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اس کے لیے اور ایک نبوی ہدایت ہے ہم سب کے لیے، اس میں فرمایا گیا خذوا عنی مناسککم، حج کا طریقہ تم مجھ سے حاصل کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حج عبادت ہے، اور عبادت ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے بلکہ شریعت کی روشنی میں اس کو انجام دینا چاہیے۔ اتباع ضروری ہے عبادت کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے اس کو فالو کرنا ضروری ہے۔ تو وہ لوگ جنہوں نے حج کا ارادہ کیا انہیں چاہیے کہ حج کے اس مقدس سفر پر جانے کی جو تیاری ہم عرف عام میں کرتے ہیں، آپ کپڑوں کے اتنے سوٹ رکھ لیں، آپ اتنے ڈریس رکھ لیں، آپ اتنا پیسہ رکھ لیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب چیزیں ٹھیک ہیں، مگر ان سب کا بنیادی مقصد کیا ہے کہ آپ بہتر طریقے سے حج کر سکیں۔ اگر آپ نے حج کا طریقہ نہیں سیکھا تو یہ ساری تیاری بے مقصد ہو جائے گی۔ آپ چاہے 5 اسٹار حج کریں، 4 اسٹار گروپ کے ساتھ جائیں، 3 اسٹار کے ساتھ جائیں، اس سے حج کی قبولیت پر فرق نہیں پڑتا۔ حج کی قبولیت اس کی ادائیگی، مناسک کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے، اس کے لیے سیکھنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے جانے سے پہلے معلوم کرنا چاہیے، ورنہ یہ تجربے کی بات ہے کہ بہت سارے حاجی حضرات، بہت ساری بہنیں جو حج کر کے واپس آتی ہیں، بعض ایسے ارکان ان سے مس ہو جاتے ہیں کہ قانونی طور پر شرعی اعتبار سے ان چیزوں کو چھوڑنے کے بعد حج اس کا ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو آٹومیٹک معاف ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہیں جو کمپنسیشن یعنی دم اور فدیے کے ذریعے سے معاف ہو جاتی ہیں، کچھ ایسی غلطیاں ہیں اگر وہ ہو گئیں سارا حج باطل ہو جائے۔ اور بہت سارے لوگ اتنی محنت کے ساتھ وہاں جائیں اور ایسے ایمٹی ہینڈڈ واپس آئیں تو یہ محرومی کی بات ہوگی۔ اس کے لیے تیاری کی ضرورت ہے، اور وہ تیاری معلوم کریں کہ حج کیسے کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے رفیق سفر جس کے ساتھ آپ ٹریول کریں وہ ایک ایسا عمدہ آدمی ہونا چاہیے جو اس کار خیر میں آپ کے لیے معاون ثابت ہو سکے، وہ آپ کے لیے بہتر آدمی ثابت ہو سکے۔ اگر ایسے گروپ کا آپ اپنے ساتھ بندوبست کرتے ہیں تو جگہ جگہ آپ اس سے خیر و بھلائی کی امید رکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا گروپ بہتر نہ ہو تو پھر جگہ جگہ آپ کو اذیت، پریشانی اور تکلیف کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیسی تکلیف؟ اس کی چھوٹی سی مثال، گزشتہ سال کے حج کے واقعے کے بعد پاکستان میں ہونے والے بہت بڑے ہنگامے سے آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ بڑے بڑے ذمہ دار کس طریقے سے حج کے نام پر حجاج کرام کے ساتھ فراڈ اور چکر کرتے ہیں، اور یہ چیز آن دی ریکارڈ اور بہت زمانے تک اس پر تبصرہ چلتا رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ سطح سے لے کر عوامی سطح تک اس کے اندر فراڈ، دھوکہ، جھوٹ، مکر و فریب، اس طرح کی چیزیں کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ بھی لوگ موجود ہیں جو جتنا وعدہ کریں گے اس سے زیادہ سروس آپ کو دیں گے، جتنا وعدہ کریں گے اس سے زیادہ آپ کے معاون بننے کی کوشش کریں گے۔ دونوں قسم کے لوگ ہیں، یہ اب آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جن لوگوں پر حج فرض ہو چکا ہے مگر ابھی تک انہوں نے ارادہ نہیں کیا، ان سے بھی ہماری گزارش ہوگی کہ حج جو کہ ایک فریضہ ہے، جو کہ رکن اسلام ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر اگر اتنی کرم فرمائی کی ہے، اپنی اتنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم وہ فریضہ بر وقت ادا کریں؟ جب صحت ہے، تندرستی ہے، بہتر طریقے سے ہم خود وہ ارکان ادا کر سکتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ اس کو پرائیورٹی نمبر 1 دے۔ اسی طریقے سے خواتین کو بھی چاہیے کہ جن پر حج فرض ہو چکا ہے وہ دنیا کی اور بہت ساری چیزیں اس کو بے شک آپ کریں، لیکن اس کو لیٹ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں، مگر جو چیز فرض ہے، جو رکن اسلام ہے، اس کو بر وقت اور صحیح طریقے سے انجام دینے کی آپ کوشش کریں تاکہ اس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ اور تمام لوگوں کے لیے جو حج پر جا رہے ہیں، جنہوں نے ارادہ کیا یا جنہوں نے ارادہ نہیں کیا، ان تمام کے لیے اور دیگر افراد کے لیے بھی حج کے سارے سفر میں جو ہمارے لیے درس ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں تازہ رہنا چاہیے، ایک نقطہ اور ایک پوائنٹ جس پر فوکس اور توجہ دینی چاہیے،
وہ ہے توحید کا نقطہ، کہ حج کا سفر جگہ جگہ پر ہمیں اللہ رب العالمین کی عظمت، کبریائی اور برتری اور بڑائی کی طرف لے جانے والا سفر بنے۔ یہی ہے لبیک اللہم لبیک کا مطلب، کہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے، یا اللہ تیرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، یا اللہ تیرا کوئی کسی طریقے سے تیری حکومت میں شامل نہیں ہے۔ ہم یہ اعلان کرتے جا رہے ہیں جگہ جگہ پر۔ یہ تلبیہ کوئی سلوگن نہیں ہے، یہ تلبیہ کوئی کلچرل چیز نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق عقیدے کے ساتھ ہے۔ جو لوگ حج پر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی توحید کے سبق کو سمجھنا چاہیے، اور جو لوگ حج پر نہیں جا رہے ہیں تمام مسلمانوں کے لیے بھی زندگی کا اہم ترین جو نقطہ ہے وہ یہی تلبیہ کے اندر ہے، وہ یہی توحید کے اندر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہمارے رگ و ریشے میں ہونا چاہیے۔ کہیں کوئی شرک کی آمیزش نہ ہونے پائے ہماری عبادات میں، ہمارے اقوال میں، ہمارے اعمال میں کوئی ایسی چیز نہ ہونے پائے جو ہمیں توحید کے درجے سے نیچے گرا دے، یا کہیں پر کوئی شرک کی آمیزش پیدا ہو جائے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ اپنے ایمان کو درست کرے، اپنے عقیدے کو زیادہ سے زیادہ مضبوط کرے، شرک اور شرک کے جو جراثیم ہیں اس کو دور نکالنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ شرک سے برات کے بغیر ہماری توحید بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ ہماری اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی کی اور محبت کی جو بات ہے وہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں توحید کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو حج مبرور بنائے، اور جو لوگ ابھی تک ارادہ نہیں کیے اللہ تعالیٰ انہیں بھی اس سعادت سے سرفراز فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ Brothers and sisters, I was talking about the important pillar of Islam, Hajj. Hajj is obligatory pillar of Islam, and this is compulsory for the believers, male and female, once in his lifetime. He who has istita'ah. And Nabi Kareem sallallahu alayhi wasallam was asked about the definition of istita'ah. What is the meaning of ability for Hajj? So he responded that if you have traveling arrangement and provision, so Hajj will be compulsory upon you. According to the definition of Nabi sallallahu alayhi wasallam, we can say almost a large majority of those who are living in this country legally, Hajj will be obligatory upon them. And because they have istita'ah according to the definition of noble Prophet sallallahu alayhi wasallam, but because some brothers and sisters, they have their own priorities, and because of their own priorities they are delaying this Hajj, and they don't give priority as should be. Like for example, some brothers, they are thinking, because I want to buy my own house, then I will go to Hajj. This is his priority. And some, they are saying, because of the extension work going on, so I will delay Hajj. This is his own priority. And some, they are saying, because of the business, I want to extend my business, then later on I will go to Hajj. My brothers, this is not appropriate for a believer. Our priority should be according to the teaching of Quran and Sunnah. So we can say, Hajj is obligatory upon me. I will go to Hajj, and then later on I will purchase house. I will go to Hajj first, and then I will do my business, or I will do my extension job and work. So you can do later on, but don't delay Hajj, because physically, mentally, and financially you are fit and capable today, but what will happen tomorrow we don't know. So if these all things available today, so why we should not use this opportunity of Hajj and perform according to Sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. And those who are traveling for Hajj, for them, what is the meaning of this Hajj? Hajj is not like a outing
our general journey, our entertainment, are like holidays. As some people, they are traveling every year. Hajj is not like that. Hajj is very, very noble journey. And Hajj is journey of ibadah to complete farz of Hajj. How we are going to do this? As Nabi sallallahu alaihi wasallam says, you have to take rituals of Hajj from me, because Hajj is ibadah, and ibadah should be according to the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. I cannot do ibadah according to my own desire. I have to follow Nabi sallallahu alaihi wasallam. Therefore, those all brothers and sisters who are traveling for Hajj, they have to learn first about the rituals of Hajj, obligatories of Hajj, how they are going to perform Hajj. Because some brothers, they are going for Hajj without having any knowledge relating to this Hajj. And after return back, they are asking fatwa, questions. I did this mistake, what will happen? Now, what is the benefit of asking now? You are after came back after Hajj. My brothers, before traveling, you have to learn how you are going to perform Hajj. And second thing, if we perform Hajj according to the appropriate method, as Prophet sallallahu alaihi wasallam said, what will reward we will get? As Nabi sallallahu alaihi wasallam said, that person will come back after Hajj free from all his sins like a newborn baby. So Allah subhanahu wa ta'ala will forgive all his sins if he perform Hajj according to the sunnah of Nabi sallallahu alaihi wasallam. And for all brothers, so we have to remember another point, like talbiyah, labbaik Allahumma labbaik. What is the meaning of this? This is not traditional thing or cultural thing. My brothers, this is declaration of tawheed. This is declaration of aqeedah. This is declaration of faith, oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. And Hajj will teach us about this tawheed. And tawheed is very, very important for everyone, those who are traveling for Hajj and those who are not traveling for Hajj, for everyone, because this is like a base, this is foundation. Without this foundation, we cannot make any construction. Tawheed is base, and therefore we have to be strong in our iman, in our aqeedah, in our faith. There is no compromise in the matter of iman. There is no weakness. There should not be any weakness in our iman, in our aqeedah. May Allah give us tawfiq and ability for understanding, teaching our Quran and Sunnah, and following the best. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.